السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ سیاست بڑی دلچسپ ہو گئی آج، روز ایک نئی خبر سننے کو ملتی ہے، روز مارکیٹ میں خبریں گھومتی ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب وہ ہونے والا ہے، معیشت خرابی کی طرف گامزن ہے، یہ نہ ہوا تو ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ لیکن اس سارے میں سیاستدان، جو ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں، وہ بھی اپنا جو جھنجھلاٹ ہے، ان کی جو ریزرویشنز ہیں، وہ بھی گائے بگائے اس کا بھی اظہار کرتے رہتے ہیں۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاست میں لیڈرشپ جو قید ہے وہ سب کے لیے حرف آخر ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو سیاستدان ہیں، کیونکہ آج کل کسی پارٹی کے ساتھ لنکڈ نہیں ہیں، اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑ چکے ہیں، اس وجہ سے ان کے لیے آسان ہے اپنا سیاسی تجزیہ دینا مختلف چیزوں پر، کیونکہ اب پارٹی لائن فالو نہیں کرنی، اب یہ والی لائن فالو کرنی ہے، اور کیونکہ یہ لائن فالو کرنی ہے تو کئی دفعہ یہ چیز آسان ہو جاتی ہے آپ کا ویو دینا۔ اب شروع کروں گا، جو بیانات آج کل مختلف لیڈرز کی آ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا سواتی صاحب کے حق میں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی پچھلے دنوں، جو کافی ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر بڑی بحث کی گئی۔ سو دیکھتے ذرا خواجہ سعد رفیق صاحب نے کیا کہا ہے جمہوریت کے بارے میں، اور اپنے دوستوں سے جانتے ہیں کہ کیا واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب۔ یہ جمہوریت ہے، چیچک زدہ جمہوریت، میں اس سے بالکل مطمئن نہیں، کیونکہ اس میں ایک تو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے جو پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتی۔ شہباز شریف ہی بنیں گے اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں، پنجاب کے اندر صرف حمزہ بنیں گے اور کوئی نہیں۔ آپ لوگ کیا جیلیں کاٹ کے آ جاتے ہیں، نظریاتی ہیں، زندگی کے 40-50 سال دے چکے ہیں، کمی ہے پھر بھی آپ لوگوں میں کوئی؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ایک دوسرا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایک دفعہ پہلے بھی کیا ہم نے وہ انٹرویو نکالا، خواجہ سعد رفیق صاحب ایک جیو کے پروگرام میں تھے، جگنو محسن صاحبہ کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ پارٹی کی جو فیملی ہے، فیملی کے اندر جو آگے نئی نسل ہے وہ ٹیک اوور کرے گی۔ انہوں نے کہا ایک جمہوری پارٹی ہے، کیسے ایسے ہو سکتا، لیکن اس کے بعد نئی جنریشن نے ٹیک اوور کر لیا، یہ بات کہی انہوں نے۔ دوسری طرف ملک احمد خان صاحب تھنک فیسٹ میں بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا میں اگر گفتگو کروں گا جو حال مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ہوا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنی۔ میری ساری پروگریسو اپروچ، میری ساری آئیڈیلزم، when I get to real politics, it subsides. I compromise every day. I can't speak that truth. مجھے پارٹی میں اس consequence کا ڈر ہے جو مصطفیٰ نے فیس کر لیا۔ So, who am I to sit here and talk? میری اوقات کیا ہے پھر؟ Reality is there. It has to be checked. And being honest کسی بھی ڈیموکریسی for every میری اوقات کیا ہے، اور جمہوریت کا ذکر کیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب سے ایک سلمان شہباز صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آخری جو 3 وزراء خزانہ آئے وہ جوکر تھے۔ یہ سوال طلعت حسین صاحب نے جب پوچھا مفتاح اسماعیل صاحب سے تو ان کا جواب آگے سے کیا تھا، یہ بھی سنیں۔ آپ نے سلمان شہباز کا ٹویٹ تو دیکھا ہوگا، آپ کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے کہ نہیں؟ جی میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مجھے تھوڑا سا افسوس ہوا کہ سلیمان سے میری طویل رفاقت ہے، دوستی ہے، مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ کبھی اس قسم کی بات کریں گے، نہ ان کی ایسی تربیت تھی کہ اس قسم کے الفاظ ان کو چننے چاہیے تھے۔ میں خیال ہے یہ ٹویٹ ہی نہ کوئی غیر مناسب تھا۔ مجھے بھی اب 15 سال ہو گئے مسلم لیگ کے اندر، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کو کیا ہم ہر لیڈر کے اوپر برتری ہوگی، یہ بھی ذرا سا چیز دیکھنی ہوگی۔ مسلم لیگ ول ہیو ٹو میک سم ڈیسیژنز آئی تھنک۔ ہر آدمی کے اوپر کیا لیڈر کو برتری ہوگی، ایک غیر سیاسی اگر سلیمان شہباز صاحب کو کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سارے جوکر تھے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، پھر بھی بڑے پیار سے سمجھانا پڑتا ہے کہ سر ذرا زیادہ ہو گیا ہے، برائے مہربانی نہ کریں کیونکہ سیاست خطرے میں پڑ جائے گی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، فیصل واڈا صاحب ہیں، شیخ وقاص صاحب ہیں، لارجلی کانسیپچول بات کریں گے۔ ظاہر ہے اب کیونکہ سارے لوگ پارٹیز کے ساتھ نہیں ہیں تو آسان ہے یہ گفتگو کرنا۔ کتنا مشکل ہے پاکستان میں لیڈرشپ کے باہر جا کے سیاست کرنا یا اپنی آئیڈیلز کی بات کرنا پاکستان پبلک فورمز پہ؟ مشکل تو آف کورس ہوتا ہے کہ جب آپ کسی معاملے پر اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں اپنی سیاسی جماعت سے، تو شاید لیڈرشپ تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن لیڈرشپ کے ارد گرد ایسا ایک خوش آمدید طبقہ ہوتا ہے کہ جو پھر اس وقت ان معاملات کو ہوا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے پالیٹکس ہے تو ایشوز، اور کیا جمہوریت چیچک زدہ ہے؟ چلے میں سیدھا سوال پوچھوں۔ 100% چیچک زدہ۔ انہوں نے کہا ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، کیا اس میں کیا جمہوریت ہے پاکستان؟ دیکھیے ہو بھی صحیح، لیکن کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج 75 سال گزرنے کے بعد ہم کوئی کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو پروگرام سن رہے ہیں فیصل بھائی، شیخ وقاص صاحب،
کہ پاکستان کسی بہتر مقام پہ پہنچا ہے. ایک ذمہ داری تو بھارت اور سیاستدانوں کے اوپر ہے ہی آپ پہ، کہ انہوں نے ہے ہی آپ پہ، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے اس ملک میں اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی زندگی تبدیل کرنی ہے، ایک بہتر سیاست کرنی ہے، ایک بہتر گورننس دینی ہے اس ملک کے لوگوں کو. اور دنیا میں ہمارے سامنے مثالیں بھی موجود ہیں. ہم جاتے ہیں کئی ممالک میں اور ہم نے دیکھا ہے وہاں پر کہ کس طرح وہاں کی ریاستیں عوام کی فلاح کے لیے کام کرتی ہیں. آج 75 سال بعد ہم کہاں کھڑے؟ جو بات آپ نے کی کہ ساری ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے، اس کا نقصان بھی بتائیں. دیکھیں میں یہ مانتا ہوں، دیکھیں ووٹ دیکھ کر آپ آتے ہیں، لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ نے میری قسمت کا فیصلہ کرنا ہے. کسی اسٹیبلشمنٹ کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ تو زبردستی آتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کا کام ہے ان کے حالات بہتر. دیکھیں ہمارا کام ہے ان کے حالات بہتر کرنا، لیکن پاکستان کی تاریخ سے آپ یہ چیزیں بھی نہیں نکال سکتے کہ یہاں پاکستان میں ڈائریکٹ ملٹری رول بھی رہا، یہاں پر انڈائریکٹ انفلوئنس بھی ایکسرسائز ہوتا رہا پالیٹکس کے اوپر، یہاں پر ہائیبریڈ ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا. اگر صرف ایک ایکسپیریمنٹ نہیں کیا گیا تو وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ہے. اچھا، یہ جو ہائیبریڈ ایکسپیریمنٹ ہے یہ زبردستی سیاستدانوں کے اوپر تھوپا جاتا ہے یا وہ ولنگ پارٹنرز ہوتے ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں ولنگ پارٹنرز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن وہی ہوتے ہیں نا جی. اگر آپ نہیں مانیں گے، آپ نے کہا ووٹ کو تو پھر آپ نے مان لیا کہ ہم آپ کی گیم کھیلنا چاہتے ہیں. بالکل. دیکھیں جو اپنے حصے کی کسی کے اندر کمزوری ہے وہ تسلیم کرنی چاہیے. سیاستدانوں میں یہ کمزوری ہے کہ جب انہیں پاور پالیٹکس کی ایک ان کے سامنے گاجر لٹکائی جاتی ہے تو وہ اس جانب چل پڑتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی طرح ہی پاکستان جاری رہے گا؟ کیا پاکستان 75 سالوں میں ہم نے جب دیکھ لیا کہ یہ سارا کچھ جو ہم کرتے رہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو کیا یہ تقاضا کرتی ہے بات کہ آج بھی ہم سیاسی جماعتوں کو ان کے اوپر انفلوئنس کریں، سیاست کے اندر مداخلت کریں، ان کو اکٹھا کریں، ایک مخصوص جماعت میں شامل کریں، فلانی جگہ ایک گروپ بنا دیں، ساؤتھ پنجاب میں آج بنا دیں؟ آخر کیوں؟ تو صرف ایک ایکسپیریمنٹ، کیونکہ آپ لوگ تیار ہیں نا، صرف ایک ایکسپیریمنٹ اگر کریں، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید اس سے پہلے انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ نہ کیا ہو، یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، جو لوگ جس کو منتخب کریں اس کے سامنے سب سر نگو کریں، ایگو وارز سے باہر نکلیں. یہاں پر تو ایگو وارز نہیں ختم ہوتی، شخصیات اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ وہ آپس میں لڑ پڑتی ہیں. اس ملک کے اندر کاشف بھائی ایک وہ مرفیز لا ہے کہ if anything can go wrong it will eventually go wrong. 75 سال سے ہم بہت سی چیزیں غلط کرتے آ رہے ہیں. مشرقی پاکستان میں ہم نے چیزیں غلط کی، اس کا نتیجہ نکلا. تو اب بھی اگر ہم نہیں سنبھلیں گے، چیزیں نہیں ٹھیک کریں گے تو غلط نتیجہ نکلے گا. I agree with you. اور میں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ جو فیملی پالیٹکس ہے یا لیڈرشپ فیملی کے پاس، اس کا نقصان یہ ہے کہ بہت سے لوگ ڈیموکریٹک مائنڈیڈ ہوتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، یا ہمیں کوئی سیاست اصول کے مطابق کرنی چاہیے، یا یہ جو میں آؤں گا اس چیز کے اوپر کہ پوری جمہوریت مل کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں لگا سکتی. اور آپ نام دیکھیں، وہ نام دیکھ کر آپ کو بھی شرمندگی ہوگی کہ یار یہ نام ہم نے دیے کیسے آخر. یہ ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے یہ نام آپ کو پتا ہے وہ قبول نہیں ہوں گے کسی کو، لیکن دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری پالیٹکس کو سوٹ کرتا ہے، اور کوئی اصول پسند آدمی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کیونکہ لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا. لیڈرشپ سیاہ کرے، وہ سفید کرے، کیونکہ آخر میں پارٹی ان کی ہے، ٹکٹ ان کا ہے. آپ نے اگر قومی اسمبلی میں جانا ہے ان کی مرضی سے جانا ہے، سینٹ میں جانا ہے، اس وجہ سے یہی چلے گا. اگر جب تک آپ ڈائنیسٹک پالیٹکس کی، کمپیٹیٹو پالیٹکس نہیں ہوگی، بہتر اصولوں کی، بہتر ڈیلیوری کی پالیٹکس نہیں ہوگی، خاندانی فیصلوں کی سیاست رہے گی. ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیے کاشف صاحب، میں اور مصطفیٰ صاحب جو ہیں وہ پارٹی سے بڑی بے رحمی سے نکالے گئے ہیں. میں تو بڑی اس کے اندر پرائیڈ لیتا ہوں. وہ بھی پرائیڈ لیتا ہے، اور ہم تو بندے کے دیکھیں، جو آدمی غیرت کی سیاست کرے گا، جو آدمی سچ کی سیاست کرے گا، جو سوا اللہ کے آگے جھکے گا، آپ کو یہ کرسیاں بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ سیاست جو ہے وہ اب بے حیائی، بے شرمی، بے ایمانی، چوری، جھوٹ، فریب، پیروں کو ہاتھ لگانا، ماتھا ٹیکنا انسانوں کے آگے، ہر چیز پہ لبیک کہنا، لیڈر کا بیٹا یا بیٹی قابل ہو ناقابل ہو، اس قابل ہو نہ اس قابل ہو، اسی نے بننا ہے. سب ہاتھ کر کے کھڑے رہیں گے، اور اگر آپ لیڈر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں گے یا کوئی صحیح بات کرنا چاہیں گے تو خوش آمدی ٹولے کے ساتھ ساتھ لیڈر کو بھی عادت ہے کہ اس کے آگے یس مین کی لائن لگی ہوئی اور کہیں سر آپ آخری لیڈر ہیں اور آپ کا پاکستان میں دنیا میں کوئی ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوگا. وہ اسی پھوپھا میں رہتا ہے اور پھر گڑ جاتے ہیں زمین کے اندر. تو انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست یا اوور آل تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی سیاست کے اندر یہ بے ہے، اسی لیے یہ تھرڈ ورلڈ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، اسی لیے تھرڈ ورلڈ ہے. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک
مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ انفارچونیٹلی جو خوشامدی ٹولہ ہے، خوشامدی ٹولے کو لانے والا بھی تو وہ نالائق اور نکما لیڈر ہے کسی بھی پارٹی کا، جو اس خوشامدی ٹولے کی طرف چلے جائے اور اپنے سنسیئر اور لوئل لوگوں کی بات نہ سنے، کیونکہ جی حضوری تو آپ کسی کی نہیں کر سکتے. جس کو اللہ پہ توکل ہے، جس کو رزق پہ توکل ہے، زندگی موت پہ توکل ہے، عزت پہ توکل ہے، جوتے پہ رکھ کے مجھے اور آپ کو یا مصطفیٰ بھائی کو، جوتے کی بات اس پروگرام میں تو نہ کریں، ہم نے جوتے پہ رکھے ہیں. نہیں سر، مجھے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا. جو بات ٹھیک تھی میں نے اس میں بھی کی تھی اور اون بھی کیا اسے. جو بات ٹھیک ہے سر، اللہ کے آگے ڈرنا ہے. یہاں مجھے ایک بتائیں، کوئی پاکستان کا ایک ایسا لیڈر نام دے دیں جس کو آج کے دن کسی غریب کی روٹی کی فکر ہو، کسی کے بچے کے کپڑے کے اوپر فکر ہو، سردی کی فکر ہو، سیلاب کی فکر ہو، آٹے کی فکر ہو، چاول کی فکر ہو، دکانوں کی فکر ہو، ایجوکیشن کی فکر ہو، ہسپتال کی فکر ہو. کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. کوئی پاپولیرٹی کے اندر نشے میں جھوم رہا ہے، کوئی کسی کے پیر لگ کے جھوم رہا ہے، کوئی کسی کے پاس لٹک کے جھوم رہا ہے. سب جھوم ہی رہے ہیں اور اس ملک میں سب آتے ہیں چوری چکاری کا. اصل میں پرابلم کیا ہے پاکستان کی سیاست میں نا سر، آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ کیا کرتے تھے، آپ کا باپ کیا کرتا تھا، آپ کا دادا کیا کرتا تھا. یہاں بیڑی پینے والے نہیں، میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ نہ کہیں کہ کسی آدمی کا اگر باپ کوئی نہیں کرتا تھا تو اس کو آپ جمہوریت سے باہر بیک گراؤنڈ دیکھیں. جب آپ بھوکے پیٹ آتے ہیں نا تو پھر آپ اپنی بھوک بھرنے میں پوری زندگی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جمہوری لوگوں میں unfair comment. Because آپ نے ایک ماحول بنا دیا اس ملک میں جس کے اندر یہ اب جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار وہ کر رہا تھا میں کیوں نہ کرا. باہر کے ملکوں میں بھی یار مڈل کلاس کے لوگ آتے ہیں، نہیں کرتے. مفتاح نے جو بات کی، اصول بنائے نا، پرنسپلز بنائے اس ملک کے. جو بات کی، جو مصطفیٰ بھائی نے بات کی، جو میں نے بات کی، ہم کسی کے باپ کو کھاتے ہیں کیا؟ کسی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم نے؟ جو ہمارا دماغ دل کہے گا جو ٹھیک ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، ٹھوک بجا کے ٹھیک ہوگا. لیکن پارٹیوں میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا نا. ایکسیپٹیبل نہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ ہمارے جیسے لوگ امیون کرتے ہیں سسٹم کو، اس لیڈر کو اس طرح کی خوشامد کے اندر. وہ آپ بھی اس میں شاید شامل رہے ہوں گے نا کسی ہم تو کبھی شامل رہے، ہم اسی تو کڑوے رہے. اور مجھے اپنی پارٹی کے اندر دیکھیں، میں جھوٹی بات نہیں کروں گا، عمران خان صاحب نے مجھے بہت لبرٹی دی، لیکن ایک لبرٹی کے لیول کے بعد وہ لبرٹی میری بھی کمپرومائز ہو گئی. So I said goodbye and they kicked me out. As simple as that. But that's politics. شیخ صاحب، یہ جو لارجر بحث ہے جمہوریت اور جمہوریت کے اندر ڈائنیسٹک پالیٹکس اور فیملی کی جو ساری جیسا فیملیز کام کرتی ہیں، یہ تو ہم نے ظاہر ہے آئی ایم شیور آپ بھی اگری کریں گے کہ ایسے ہی پاکستان میں کام چلتا ہے. جو فیملی جو ہیڈ ہے پارٹی کا اسی نے فیصلے کرنے ہیں. آپ اس کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ آپ کو نقصان کرے تو ٹھیک ہے، ذرا آپ اختلاف کریں گے اٹھا کے آپ کو پارٹی سے باہر پھینک دیں. دس از پالیٹکس. بٹ یہ جمہوریت کیا ڈیلیور کر رہی ہے؟ اور اگر نہیں کر رہی تو اس میں تبدیلی لانے کی کیا ضرورت ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں، پہلی بات تو کاشف بھائی یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے آپ کا، کیا جمہوریت ڈیلیور کر رہی ہے؟ اگر جمہوریت ڈیلیور کر رہی ہوتی تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے، پاکستان میں پولیٹیکل ٹرمائل نہ ہوتا، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دفن نہ ہو گئی ہوتی، پاکستان کے وزرائے اعظم ہمیں دیوالیہ نہ سنا رہے ہوتے، پاکستان کے وزیر خزانہ ہمیں کہانیاں نہ سنا رہے ہوتے. پچھلی حکومت سے لے کے یہاں تک پاکستان کے لوگ جو ہے مہنگائی کے بوجھ میں پس نہ رہے ہوتے. سو بیسیکلی جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی ہے. اگر اچھا، لیٹ می آلسو میک ون اسمال اسٹیٹمنٹ ان دس. ویسے اپنی طرف سے دیکھیں، جمہوریت کی کوالٹی کی بات ہم کر لیتے ہیں. لیٹس ناٹ ٹاک آف ڈیموکریسی. لیٹس سے کوالٹی آف ڈیموکریسی اس ملک میں وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کوالٹی آف ڈیموکریسی جو ہے نا جی، اب اس کے اوپر اگر آپ بات کریں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پاکستان تحریک انصاف والوں نے بزدار صاحب کو بنا دیا چیف منسٹر. وہاں ایک آدمی جو ہے وہ پبلکلی نشے میں ادھر ادھر گر رہا ہے، وہ چیف منسٹر بن گیا ہے. ایک پرائم منسٹر کو صرف اس لیے پچھلے ادوار میں پرائم منسٹر بنایا ایک پارٹی نے، پیپلز پارٹی کی بات کر لیتا ہوں کیونکہ یس مین ہے، کیونکہ وہ پارٹی دے فیصلے دے اگے بولے گا نہیں. وہ جو پارٹی کہتی جائے گی انہوں نے بھی حصہ دے گا، تو آپ بھی حصہ کھائے گا. ٹھیک ہے، کام چلتا ہے، اس سے چلاؤ. ایسے آدمی کو پارٹی میں آگے لایا جاتا ہے جو آدمی بولے نہ، گونگا ہو، نہ اپنے لیے آواز اٹھائے، نہ اپنے علاقے کے لیے آواز اٹھائے، نہ پاکستان کے لیے آواز اٹھائے، نہ یہ جمہوریت کی کوالٹی یہاں پہ یہ ہے. اور اگر اس کی بہترین آپ نے مثال دیکھنی ہے تو سینٹ آف پاکستان میں چلے جاؤ. ادھر ایسے لوگوں کو سینیٹر بنا کے لے آتے ہیں. آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، ان کا سینٹ سے، سیاست سے، جمہوریت سے، جمہوری پارٹیوں سے دور دور تک سینٹ کی بات کریں، وہ چیئرمین سینٹ بھی ایسے ہی سینٹ بنا دیتے.
میں آپ کو بتا رہا ہوں. So the quality of democracy in Pakistan is pathetic because political parties کے اپنے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. اگر آپ ان کے ذاتی مفاد, پارٹی مفاد اور دکھایا جاتا ہے, جب پارٹی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو پارٹی کے مالکوں کے اپنے مفادات پارٹی کے مفادات کے اوپر آ جاتے ہیں. پھر اگر آپ اس مفاد کے خلاف بات کریں گے تو پھر آپ کو ہٹا دیا جائے گا. آپ سے غلامی جو ہے وہ اس کی جاتی ہے, توقع کی جاتی ہے. آپ جو ایک تو ہوتا ہے نا جی لیڈروں کے بچے, پھر لیڈروں کے سجے کھبے, آئیز اینڈ ایئرز, وہ بھی لیڈر نے. دیکھیں یا آپ لیڈرشپ کے قریب پتہ کیسے ہو سکتے ہیں, کیسے, یا تو تسی انہاں دے فرنٹ مین بن جاؤ تے یا انہاں دے کسے کاروبار دے حصے دار بن جاؤ. یہ ایک پہلی کیٹیگری ہے, یہ سب سے بہترین کیٹیگری ہے. یا انہاں دے کاروبار دے حصے دار بن جاؤ تے یا انہاں دے کلیکٹر فرنٹ مین بن جاؤ. اور دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ آپ اندھے ہو جائیں, آپ بہرے ہو جائیں اور آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں کہ جناب جو حضور کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, حضور دا اقبال بلند ہو, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ لوگ کامیاب ہیں, یہ لوگ کامیاب ہیں. اور ناکام کون سے ہیں جو کہیں گے جی یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو غلط ہے, ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایک دفعہ ایک اسپیچ کر دی آن دا فلور آف دا ہاؤس, ایک ملک کے کسی ایکشن کے اوپر. مجھے پرائم منسٹر سے لے کے پریزیڈنٹ تک قرآنوں وہ بیچارے میں نے روز کہہ نہیں جی نہیں تسی اس تو معافی مانگو. میں نے کہا بھائی معافی میں کیسے مانگوں, میرے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں. کوالٹی تو تباہ ہو گئی جی, اور اس کوالٹی کی وجہ تو ساری کوالٹی تباہ ہو گئی ہے. اور عوام کو جو ڈائنسٹک پالیٹکس کی آپ نے پہلے بات کی, میں اس پہ آئی ایگری ود یو کاشف بھائی کہ اگر کسی بیوروکریٹ کا بچہ بیوروکریٹ بننا چاہتا ہے تو بن جائے, کسی فوجی دا پتر بننا چاہتا ہے تو فوجی بن جائے, کسی جج دا پتر جج بننا چاہتا ہے, کئی مثالیں موجود ہیں, بن جائے. اگر کسی سیاستدان کا کوئی بچہ حقیقی طور پہ محنت کر کے عوام کی امنگوں کا ترجمان بننا چاہتا ہے اور وہ بندے دا بچہ ہے تو انہوں یہ سیاست کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, کیونکہ یہ سب کا رائٹ ہے. جسٹ بیکاز He should not be, اس کو اس لیے اس سے نہیں دور رکھنا چاہیے just because his father was a politician. But dynastic politics, اب دیکھیں سری لنکا کا کیا حال ہوا. سری لنکا کے جو معیشت کی جو تباہی ہوئی ہے اس میں ایک ایلیمنٹ اے بی سی کے سارے رشتہ دار سن, اور ساروں کی گاڑیاں دیکھی تھی آپ نے جب وہ لوگ گھروں میں گھسے ہیں. آپ وہ جو گھروں میں گھسے ہیں, you must have seen those footages. یہ مکلارن سے پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں گھروں میں کھڑی ہیں. کاشف صاحب جو یہ ساڑھے والے بڑے سیانے نے نا, انہاں دی مکلارنز لنڈن نے, انہاں دی مکلارنز اور ان کی رولز رائس جو ہے وہ دبئی میں ہے. یہ اچھے تے لینڈ کروزر نہ کام چلا لیندے ہیں, ساڑھے والے بڑے سیانے ہیں, مگر بارہ انہاں دا اشر بھی اسی طرح ہوئے گا اگر یہ بندے نہ بنے تھے. کوئکلی بریک جانے سے پہلے ہم ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو لگا نہیں سکتے ہیں. ہم یہ کیسی ڈیموکریسی ہے جب آپ نام دیکھتے ہیں, نام دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے پیچھے نیت کیا ہے. اب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ کیئر ٹیکر کا نام کس کا ہے, کس نے بن جانا ہے آخر میں, کیونکہ ساروں کی کلیئرنس ہو گئی ہے. کیا کرے گی یہ جمہوریہ, کیوں, وائی ڈو دے ناٹ ریئلائز دس, دے ہیو ٹو فائٹ فار دیئر اون پاورز. کاشف بھائی ایک تو میرے خیال سے آپ نے کانورسیشن کے اندر بالکل درست نشاندہی کی کہ ہمیں ڈیموکریسی کو ان کوشچن نہیں لے کر آنا چاہیے. آج کے دور میں ڈیموکریسی کوئی اگر ہم اکھاڑ کر سائڈ پر کرنے کی بات کرتے تو بالکل ہی دنیا میں کوئی نظام میں نے دیکھا نہیں ہے چلتا فی الحال. تو ڈیموکریسی پاکستان میں نظام ہونا چاہیے, اسی کے لیے جدوجہد کی گئی. انہی پرنسپلز کے اوپر پاکستان بنا. ڈیموکریٹس نے پاکستان بنایا, جمہوریت پسند لوگوں نے بنایا. قائد کی بہن جمہوری نظام کے لیے جدوجہد کرتی کرتی اس ملک میں غدار ہو گئی. تو اس میں ہمیں بالکل کلیئرٹی رکھنی چاہیے. کوالٹی آف ڈیموکریسی, دستیاب حالات, ہمیشہ پرفیکٹ حالات تو کسی کو بھی نہیں ملتے. ہم نے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ایک جدوجہد کرنی ہوتی ہے, ہمیشہ اپنا ایک ایفرٹ ڈالنا ہوتا ہے. ہوتی رہی ہے ہمارے اور کنٹینیوسلی, اور لوگ آگے آئے ہیں. مجھے کریکٹ بھی تھا, جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو جمہوریت یاد آتی ہے. جب آپ کو پاور نظر آ رہی ہوتی ہے تو جمہوریت. دیکھیں آج کے پاور پالیٹکس کے کانٹیکسٹ میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ایسے ڈارک پیریڈز بھی گزرے ہیں کہ جب مارشل لاء کی گہری راتیں تھیں تو اس وقت بے نظیر بھٹو کی جو جدوجہد تھی وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اس کو تو اب تاریخ ایکسیپٹ کرتی ہے نا. آپ اور میں تو ہم تو معنی نہیں رکھتے, ہم ہیں کون ایگزیکٹلی. تو گزارش یہ کہ فلیم وہ الائیو رکھا گیا ہے. ہم نے اسی ملک کو بہتر بنانا ہے, ہم سب اس ملک کے باسی ہیں. کوئی اس میں بٹ یو آلسو ریئلائز کہ سم ویئر کسی جگہ جا کے لوگوں نے فیصلہ کیا بھائی جان چھڈو اصولوں کو, طاقت ہی سب کچھ. یہ ایک انفارچونیٹ صورتحال ہے کہ ہم ایسے گرداب میں پھنس گئے کہ جس میں طاقت ہی سب کچھ بن گئے, اور عوام کی ڈیلیوری
جمہوری کلچر، یہ سب چیزیں، یہ گفتگو، یہ سب پس پش چلی گئی. اور طاقت کے لیے کسی بھی قسم کی پیمانے کو آپ کراس کر جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کی غیرت بھی کراس کر جائے. اس حد تک گر چکی ہے طاقت کا جو نظام ہے کہ آپ اپنی سیاست کے لیے وہ سب کچھ کر بیٹھتے ہو جو آپ اپنی زندگی میں، اپنے دل و دماغ میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اس حد تک گر سکتا ہے آدمی اس طاقت کو لینے کے لیے. تو ان لوگوں کے اندر بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی سوچ کے ساتھ چلنا. ہم سب نے 15 سال نکالی، بڑی بات ہے، لیکن ہم شاید سروائیو بھی اس لیے کر گئے کہ ہم، اللہ نے ہماری 3 ٹائم کی روٹی اور سر پہ چھت دی ہوئی تھی. اگر ہمیں وہ آسرا ہوتا کہ اپنا بناؤ، نکلو، دن کے، یا تو آپ لائن میں لگ جائیں یا لائن میں لگیں. یہی 2 فیصلے ہیں نا، دونوں فیصلے یہی ہیں. یا تو آپ کہیں میں بھی لائن میں ہوں، پاجی جو کہو گے کر لیں گے، جو کہو گے کہہ دیں گے. کاشا قصور اس میں ہمارا ہے. میں کئی دفعہ اس بھائی کو کہتا ہوتا تھا، جو میرے لیفٹ پہ، آپ کے لیفٹ پہ بیٹھے ہیں اسکرین کے اوپر، وہ غائب ہو جاتا سی جس ٹائم مشکل کا مانتا ہے والا سے. اور نہیں یار میں نے اس پہ کچھ نہیں کہنا. مفتاح صاحب نے جو ریاکشن دکھایا نا، جو ریاکشن دکھایا اس ٹویٹ کے اوپر، یہ لیڈر کی اولاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہمارے جیسا ہوتا اور یہی کسی لیڈر کی ہماری اولاد نے لکھا تو گریبان پکڑ کے منہ پہ 2 تھپڑ مار کے نیچے گرا چکے ہوتے. اس حد تک کی غیرت لانے کے لیے بڑا مشکل کام ہے سر. لیکن بیچارے نے اتنی پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش شریف آدمی ہے نا سر، کاروباری ہے نا، اس کو پتہ نہیں کیونکہ اس کو پتہ میں نے سیاست کرنی ہے بھائی، ان کے ساتھ ہی سیاست کرنی ہے. بھاڑ میں جیسی سیاست ہے جس میں آپ کو زمین پہ گرنا پڑ جائے. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم بیٹھے ہوئے نا آپ کے سامنے، آخری وقت تک کوئی بات نہیں، اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا، منسٹر بھی بنا دیا، فیڈرل منسٹر بھی بنا دیا، ایم این اے بنا دیا، سینیٹری، اور اللہ سے کیا مانگیں گے. ٹھیک، ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک ناظرین. میں پھر شیخ صاحب، اس لارجر ڈیبیٹ کے اندر جو فیصلہ سازی کی بات ہو رہی ہے تو یہ کہ اب ہم اپوائنٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ نام دیں وہ جس کے اوپر لوگ اچھائی کی بات، دیکھیں ناصر کھوسا صاحب کا نام آیا، سب نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، وہ مانے نہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن پھر نام آئے نون لیگ کے سامنے، ایک ان کے ایڈوائزر ہیں اس وقت پنجاب میں، دوسرے جس وقت کھوکھر صاحب کو یاد ہوگا جب ایم کیو ایم کے پاس جانا تھا نو کانفیڈنس کے وقت، زرداری صاحب کے ساتھ وہ سب سے آگے اور ساتھ یعنی وہ پارٹی کے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں زرداری صاحب. آپ نے ان کے نام دے دیے اور وہ بن بھی جائیں گے، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر. ہم کوئی اپوائنٹمنٹ بھی اس ملک میں ایسی نہیں کرنا چاہتے یا کر سکتے جو کہ غیر متنازع ہو. ہمارا آدمی آئے گا، ہمارے حق کے فیصلے کرے گا تو وہ اپوائنٹ ہوگا، ورنہ ہم نے اپوائنٹ نہیں کرنا. کب تک ان کو احساس نہیں کہ اس نظام کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نہیں سر، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی کسی بھی قسم کا احساس ہے. اگر ان کو احساس ہوتا تو اس وقت جو ملک کی معیشت کی حالت ہے، اس حالت کے دوران اگر ان کو ادراک ہوتا تو یہ تماشا نہ کرتے یہ جو کر رہے ہیں، اس قسم کی غیر سنجیدہ اپروچ نہ رکھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم کے تو یہ محافظ ہی نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں اس قسم کا سسٹم جس کو اپنی مرضی کے مطابق توڑا اور مروڑا جا سکے، جس کو جس وقت مرضی ان کی لائرز کی ٹیم بیٹھے اور اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کرے اور اپنے حق میں اس میں ایسی لوپ ہولز نکالے جس سے ان کو فائدہ ہو سکے. تو انہوں سسٹم چاہیے ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی مضبوط سسٹم ہوگا تو سسٹم کے مطابق چلنا پڑے گا. اگر سسٹم کے مطابق چلنا پڑے گا تو ملک زیادہ ڈسپلن اور آرگنائز طریقے سے پرفارم کرنا شروع ہو جائے گا. تو پھر انادی دیہڑی کتوں لگے گی، پھر انادی واری کتوں آئے گی، پھر یہ اپنے بندے کس طریقے سے اکوموڈیٹ کریں گے. پھر یہ جو فضول قسم کے لوگ ہیں، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، یہ جو نام آئے ہیں، کوئی ایسا نام آ گیا جو نیب میں سے ہو کے آیا ہے، ایک ایسا نام آ گیا جو چودھری صاحبان کا داماد ہے کسی حوالے سے، اتوں کوئی ایسا نام آ گیا جو ادوں ایک پاسے چودھریاں کا رشتہ دار ہے، دوسرے پاسے. سو یہ اسی طریقہ کا تماشا ہے. نصیر خان اس سسٹم نال کھیلنا چاہتے ہیں، اس سسٹم نال کھیلنا چاہتے نہیں، اس سسٹم مضبوط نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں نا ادارے مضبوط ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، اسی طرح سسٹم مضبوط بھی ہوگا تو بہت سی چیزیں ڈیلیور ہوں گی، پھر کنٹرول آ جائے گا. سسٹم کنٹرول کرتا ہے لوگوں کو. ابھی یہ سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر سسٹم مضبوط ہوگا تو سسٹم ان کو کنٹرول کرے گا، جو کوئی نہیں چاہتا اس ملک میں ہم سسٹم کے تابع. میں ساگدار صاحب کی ایک ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا دیکھیں جی ہم مسئلے کر رہے ہیں تو دیکھیں بھائی ٹائم تو زیادہ ملنا چاہیے نا جی. سنیں کیا کہتے ہیں. دیکھیں ہم نے بہت بڑا پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے. ہم نے ان کی چیزیں ملک کی خاطر کرتے کرتے سیاست کو اپنا بہت نقصان پہنچایا، ریاست کو بچاتے ہوئے. تو اتنا تو ہمیں ملنا، بھلے ہمیں تو کوئی ایکسٹرا پریمیم ملنا چاہیے، کوئی 6 مہینے سال کا، کہ آپ اور کام کریں. آپ نے اتنا بڑا مشکل وقت گزارا ہے، آپ نے ہمارے کام کیے ہیں، تو چلیں آپ یہ نہیں آپ 6 مہینے بعد الیکشن کرا. آئین نہیں
دیکھیں ہم نے لوز کیا نا جی, ہمیں آپ کو پتا تھا کیا کرنا ہے. یہ دوسرا جو معیشت پہ بحث ہوتی ہے کھوکھر صاحب, پیٹرول بم گرا, سب کو پتا ہے پیٹرول مہنگا کرنے کی ضرورت ہے, مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا, سپر سائیکل آ گئی ہر چیز کی. لنڈن جائیں, آج کل جو لنڈن بیٹھے ہیں وہ رو رہے ہیں کہ بہت مہنگائی ہے, پاکستان میں مہنگائی. لیکن ہماری ساری سیاست اس بات پہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کیا تو میں نے آپ پہ تنقید کرنی ہے, جب میں آ جاؤں گا حکومت میں نے فیصلہ کرنا ہے, جو کہ کرنا ہے ساروں نے. اس وقت کی کوئی راکٹ سائنس نہیں, آئی ایم ایف کے بعد جانا اور اس کی کنڈیشن پوری کرنی. کیوں نہیں سوچتے ہم کہ ہم اس سے ملک کا نقصان کریں؟ سیاست کھیلتے ہیں ہم. عوام سے سچ بولنا چاہیے. اور دیکھیں حالات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کاشف بھائی, ہمارے ملک میں اس وقت اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے. ایل سیز نہیں کھل رہی, مال پورٹس پہ پڑا ہوا ہے, انفلیشن از تھرو دا روف, گورنمنٹ کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے, بہت کم رہ گئے, زر مبادلہ کے ذخائر کم رہ گئے. اس صورتحال میں عوام سے کم سچ تو بولیں کہ اگر ہم دنیا میں پھر رہے ہیں, کہیں سے ہم $1 ارب لے رہے ہیں, کہیں سے $2 ارب رول اوور ہو رہا ہے, اگر ہمیں آئی ایم ایف سے بھی پیسے مل جاتے ہیں تو وہ 6 مہینے بعد, سال بعد ہم پھر اسی صورتحال میں کھڑے ہوں. اور رول اوور کا مطلب ہے اگلے سال واپس کرنے پڑیں گے, اور 2 سال بعد واپس کرنے پڑیں گے, ایک مخصوص مدت کے بعد واپس کرنے. اگلے آنے والے 3 سالوں میں کو لگ بھگ ہم نے $75 بلین, 73 بلین کا نمبر سنا, یا 75 بلین ڈالرز ہم نے واپس کرنے. ہم کس طرح کریں گے؟ یہ 1 مہینے کی 6 مہینے کی کوئی گیم نہیں ہے. اگر ہم نے معیشت کو درست کرنا ہے تو ہمیں پھر ایک 5 سال اور 10 سال کا پورا پلان بنا کے معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ بھی کوئی ان ڈیموکریٹک سوچ ہے کہ کیونکہ ہم نے سخت فیصلے کیے تو ہمیں ٹائم ایکسٹرا مل جائے. آئین کی ایکسپریس پروویژنز ہیں, آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے حکومت لی, آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں تھی, آپ نے حکومت جانتے بوجھتے ہوئے لی, اب اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. جہاں تک تعلق ہے, آپ نے کیئر ٹیکر کا ذکر کیا کاشف بھائی, انڈیا میں اب ساتھ آپ کے ملک ہے, وہاں پر تو کوئی کیئر ٹیکرز نہیں آتے, حکومت چلتی ہے, اس کے نیچے الیکشنز ہوتے ہیں, کیونکہ سیاسی اور جمہوری کلچر اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے الزامات نہیں لگائے جاتے. ای سی پی انڈیا میں جو ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہمارے ای سی پی سے کئی درجے بہتر ہے. تو یہ ہم نے تو کبھی, وہ پرائم منسٹر کو نہیں ہلنے دیتے جی, وہ اپنے وزیر اعظم کو نہیں ہلنے دیتے جب الیکشنز ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم جب اس کلچر کو ہم نے مضبوط کیا ہی نہیں, اور سیاستدانوں کو جہاں پہ بھی موقع ملا, ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہے ہی ہے کہ اس کو ویک کرنے میں, لیکن جہاں پر سیاستدانوں کو موقع ملا وہاں پر انہوں نے بھی مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی. اب یہ جو نام آنے, ان کے اوپر ایگریمنٹ نہ ہونا, پھر ایونچولی یہ بات چلی جانی ہے ای سی پی کے پاس. آئین یہ کہتا ہے کہ پہلے اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس آپس میں طے کر لیں, اگر نہیں طے کر پاتے تو پھر ایک کمیٹی بنائی جائے گی پارلیمنٹیرینز کی, ایکول ریپرزنٹیشن آف اپوزیشن اینڈ ٹریجری بینچز, پھر وہ کرے گی. ایسے نام دیں جس کو مصطفیٰ نواز کھوکھر دیکھ کر کے, ہاں یار یہ 2 نام تو مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں, ان میں سے کوئی ایک ہو جائے. ایسے نام تو آئے نا. یہ عدالت کہتی ہے جی آپ اپنی داڑھی عدالت کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اب آپ نے یہاں پہ معاملہ اپنے معاملات الیکشن کمشنر کے ہاتھ میں دے دی. وائی ڈو وی ورک لائک دس؟ اور الیکشن ہو گئے, ویسے آپ کی کیا خبر ہے؟ آپ کی خبریں اس طرح کی بڑی اچھی آتی ہے. دیکھیں کاشف صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو ان لوگوں کو حکومت کرنے کا چانس واپس نہیں ملنا چاہیے جو ایک دفعہ فیل ہو چکے ہیں, ایک دفعہ کسی چیز میں کرپشن میں کسی چیز میں انوالو ہو چکے ہیں. یہ کیا ہماری ڈائنیسٹی ہے, لیگیسی ہے کہ جی ایک آدمی شہید ہو گیا, اس کی پھر نسل چلتی چلی جا رہی ہے, اس کو ووٹ پڑ رہے ہیں. ایک لیڈر آیا, اس کی شکل اچھی تھی, اس کے اوپر ووٹ ٹرنا شروع ہو گئے ہیں. ایک آیا تو اس کا پھر بھائی آ گیا, پھر اس کی بیٹی آ گئی, پھر اس کا دوسرا بیٹا آ گیا, پھر داماد آ گئے, بنوئی آ گئے. پھر آپ انٹرنل شادیاں کروا دیتے ہیں, کسی کی فوجی میں شادی ہو جاتی ہے, کسی کی کورٹ ججز کے وہاں شادی ہو جاتی ہے. یہ سب ایک نیٹ ہے پاکستان کا, اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 مافیا. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں, جب تک لیڈرشپ کسی بھی ادارے کی ہو, سپریم کورٹ کی لیڈرشپ ہو, ڈیموکریٹک سسٹم کی لیڈرشپ ہو, فوج کی لیڈرشپ ہو. اب جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اس ملک کے جس دورائے پہ آج پاکستان کھڑا ہوا ہے, اس میں میری سابقہ پارٹی نے غلطی کیا کی. ایک آدمی کو ایکسٹینشن دی اپنے مفادات کے لیے, پھر اس کو ایک اور ایکسٹینشن دینے کا چانس دیا, پھر اس کو الزامات لگا کے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی, اور ایک آدمی کو آؤٹ آف ٹرن, آؤٹ آف میرٹ اپنی مفاد کے لیے چیف بنانے کی کوشش کی. اب ایک سپہ سالار آپ کے پاس آیا ہے جس کے ادوار میں اسی کی ٹرم میں یہ پاکستان میں ہمیشہ کے لیے چیز ختم ہو جائے گی کہ کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے آئینی اور قانونی طور پہ, اور اس کا کریڈٹ کسی پولیٹیشین کو نہیں جائے گا, اس کا کریڈٹ اس ادارے کے سربراہ کو جائے گا. وہ سمجھتا ہے یہ جڑ ہے پاکستان کی بنیادی خرابی کی طرف.
تو اگر آپ اس طرح کے اقدامات کریں, اپنی لیگیسی یہ بنائیں کہ میں نے اچھے کام کیے. اس کا فیصلہ وقت کرے گا سر آپ کو بتا دیا نا سر, اب آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں. بہت کچھ, ٹھیک ہے, میں اسی ملک میں رہتا ہوں, آپ بھی دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. میں نے بہت کچھ دیکھا ہے ابھی, تو دیکھیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میں نے نہیں دیکھا, یہ تو اب بات آئے گا تو دیکھیں گے. اگر آپ دیکھیں گے تو اس آدمی کو آپ اس کو کریڈٹ تو دیں گے نا, شاباشی دیں گے کہ اس نے ملک کا, ادارے کا, جمہوریت کا درد کیا, کہ اس نے اپنے ادوار میں لیگیسی ختم کر دے کہ وہ آنے والا کوئی بھی آدمی ایکسٹینشن نہ لے سکے. ٹھیک ہے, بہت زبردست کام, بہت اچھی بات. ٹھیک ہے, اگر یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں تو اس کے اوپر تالیاں بجنی چاہیے. اچھی بات ہے, اچھی بات. اسی طرح لیڈرشپ کو کوئی ایسی پالیسیز بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, ہماری پالیسی کیا ہے, آپ نے اپنی بیوی کے ایسڈ نہیں دکھائے, نااہل ہو گئے. آپ مامے لگتے ہیں ہمیں نااہل کرنے والے, کون ہے آپ نااہل کرنے والے؟ کسی مولوی کوئی مولوی کھڑا ہو جائے گا, اس نے شرعی طور پہ یہ بات کر دی, یہ مسلمان نہیں, بھائی تم کون, مامے ہو ہمارے, سرٹیفکیٹ دو گے تم اللہ میں. یہ سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے اسلام کو, کسی کے مذہب کو, کسی کی اللہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. تیسری چیز کیا, آپ نے کسی امیر, کسی سیاستدان, کسی وزیر کا بچہ گٹر پہ گر کے مرتے ہوئے دیکھا, کسی کو روٹی کے لالے ہیں, کسی کے گھر میں سوئی گیس کٹ گئی, الیکٹریسٹی کٹ گئی, اس کا بل دینے کو نہیں ہے. آپ 500 روپے کی کافی پیتے ہیں, 5000 کی کافی کرتے ہیں, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 5 لاکھ کی کافی کرتے ہیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو غریبوں کو فرق نہیں پڑتا, غریبوں کو فرق پڑتا ہے. غریب کا سوچنے والا کون ہے؟ سب اپنا سوچنے والے ہیں. لیکن یہی سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے, آئینی اور قانونی. اور آپ کو پتا ہے آئین اور قانون, ضرورت ہے وقت, آئین اور قانون کے اندر بھی شکیں نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان شکوں کے تحت ہم نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ وہی چور, پھر وہی, پھر وہی, پھر وہی, پھر وہی, اور عوام کے اندر اور پارٹیز کے اندر بھی کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہیں جو بتا سکیں. تو بات ہم نے پہلے کر لی نا, لیکن یہ اس نظام کو ٹھیک کیسے کرنا, اب یہ بتا دیں. سر میں اکثر قائرہ صاحب آتے ہیں پروگرام میں نا, تو قائرہ صاحب کا ایک ویو ہوتا ہے. سر کوئکلی بتا دیجیے گا, قائرہ صاحب کا ویو یہ ہوتا ہے کہ جب تک لوگ نہیں کھڑے ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے اسمبلی میں کہا تھا, اسمبلی میں نے کہا تھا, اب میں آج اس کا تعداد بڑھا رہا ہوں. آپ 5000 کی جگہ 25000 آدمی لٹکا دینا اور ڈر پیدا کر دیں اس ملک کے اندر, تو یہ بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور ہر ادارے سے, ہر شعبے سے نکالیں آدمی. ٹھیک ہے, آپ جمہوریت کھیلیں, لوگوں کو لمٹ کرتے ہیں. قاتل جو ہے وہ سیاست کرے گا, زانی جو ہے وہ سیاست کرے گا, رشوت خور جو ہے وہ سیاست کرے گا, بے ایمان جو ہے وہ سیاست کرے گا, ڈاکے ڈالنے والا ڈاکو, وڈیرا, کاروباری, ہولڈنگ کرنے والا آدمی وہ سیاست کرے گا, اور آپ جمہوریت کی تال بجاتے رہیں. ایک بریک کے بعد شیخ صاحب میرے خیال کچھ کہنا چاہتے ہیں, اس پہ ایک بریک کے بعد ان سے بھی لے لیتے ہیں. اور یہ کچھ ہے نا, بندے کھڑکا دیں, نہیں آپ سسٹمز بنائیں. ڈر, سسٹم کا ڈر ہوتا ہے, جو سزا جزا کا ڈر سسٹم پیدا کرتا ہے. تو بھائی جا کے کوئی اوور سپیڈنگ نہیں کرتا, اسے پتا ہے پاجی میں نے چھڑنا نہیں ہے کسی کو, کسی نے باہر جا کے کیوں نہیں کرتے یہ سارا کچھ جو پاکستان میں ہوتا ہے, کیونکہ وہاں کے سسٹم مضبوط ہیں. سسٹم مضبوط کریں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ فکس کیسے کرنا ہے شیخ صاحب, سٹارٹنگ ود یو. سر اس میں تو ایک اپروچ بڑی سمپل سی ہے کاشف صاحب. اس ملک میں لوگوں کو, سیاست خصوصاً حکمرانوں کو اور پارٹیوں کو ایسے کرنی ہے, اس ملک کو یہ سمجھیں جیسے وہ ان کے باپ کا یا ذاتی کاروبار ہے. جیسے پاکستان اسٹیل ملز نہیں چلتی ہے مگر آپ کی ذاتی اسٹیل مل چلتی ہے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نہیں چلتی مگر آپ کی ایئر لائن چلتی ہے, آپ کے فیکٹریاں چلتی ہیں, آپ کے ہوٹل چلتے ہیں مگر سرکار کے ہوٹل اور فیکٹریاں نہیں چلتی. تو اس ملک نو سیاستدانوں نو اپنے پیو دا ملک سمجھنا چاہیے, اس ملک کو اپنا ذاتی ملک سمجھنا چاہیے. جس نیک نیتی سے اور جس محنت سے اپنے ذاتی کاروبار کے لیے فیصلے لیتے ہیں, ٹینشن لے کے, کیا وزیر اعظم جو بھی بنتا ہے وہ اس سوچ سے نہیں بنتا کیا؟ وہ سارے سوچ سے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک وزیر اعظم کو دیکھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ہٹائے گئے اور چلے گئے گھر, تو اس وقت 2-4 لوگ جو تھے وہ لائنوں میں کھڑے تھے, اور میں نہیں شاید ہوں اس بات کا, اور وہ قیادت کے ترلے کر رہے تھے گھر میں رات کو بیٹھ کے. صبح اناؤنسمنٹ ہونی تھی, ایک کہہ رہا سی کہ مینو بناؤ تو میں تواڈے ہر مہینے اتنے کروڑ دا فنڈ دے دیاں گا, مینو دسو جیڑی اپائنٹمنٹ آکھو گے میں وہ اپائنٹمنٹ کر دیاں گا. ایک اندر جاوے, وہ اپنے ترلے پاوے, وہ باہر آوے, پھر بیچارہ بیٹھا ہوئے. ایک نے تھوڑی جی کو لائی بھی ہوئی سی, وہ بھی اندر جائے, وہ اپنی کہانی سنا کے آئے. تیسرا آخرکار جڑا زیادہ لمحہ پی گیا نا جی, جنہیں زیادہ بہترین پیکج آفر کر چھڑیا, وہ پرائم منسٹر بن گیا صبح. یہ اس طریقے سے اس ملک میں وزیر اعظم بنتے ہیں. پاکستان کو فنکار نہیں چاہیے, پاکستان کو کاریگر چاہیے. مسائل ہے اس کا حل نکالنے والے چاہیے. پاکستان کو رنگ باز نہیں چاہیے, پاکستان کو رنگ ساز چاہیے. میں صرف ایک بات کرتا چلوں, یہاں پہ فیصل واڈا صاحب نے کی صرف ایک ون لائنر. انہوں نے کہا 20-25 بندے کھڑکا دیو, وہ 20-25 تے کھڑکا دیاں گے, مگر اس حالت تسی کینوں کہہ رہے ہو کہ اگر آپ کھڑکا دیں,
اس ملک میں کرپشن کا یہ عالم ہے کہ 20-25,000 بھی سارے معصوم جڑے نے وہ ٹنگے جان گے اور بیچارے جڑے مطلب بے گناہ مارے جائیں گے اور جو دوسرے اصل ہیں وہ پھر باہر پھرن گے، پھر کی کریں گے؟ جی حالات یہ نے، اس واسطے ساری پارٹیوں کو چاہیے کہ حل کی طرف آئیں مسائل کے، اس کو باپ کا ملک سمجھیں، باپ کا پاکستان سمجھیں۔ سولوشن یا آپ کے خیال میں کیا؟ عموماً ہم گفتگو میں اپنی تاریخ کئی دفعہ بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس ملک میں ایبڈو کا ایک قانون لایا گیا تھا اور اس ایبڈو کے قانون کے تحت 6,000 کے قریب سیاستدان نااہل کیے گئے تھے۔ اس کے اندر تحریک پاکستان میں شامل لوگ بھی تھے، حسین شہید سہروردی، مولانا بھاشانی اور دیگر سیاستدان جو تحریک آزادی میں شامل رہے، وہ ایبڈو کا شکار ہو کے 6,000 کے قریب سیاستدانوں کو فارغ کیا گیا۔ کیا ملک ٹھیک ہو گیا؟ سسٹمز سسٹم بنانا چاہیے۔ ایگزیکٹلی ہم نے یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ دیکھ لی، ہم نے یہاں پہ ہائیبرڈ کا نظام دیکھ لیا، تو ان 75 سالوں میں ایکسپیریمنٹ تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اگر ہم نے ایکسپیریمنٹ نہیں کیا تو وہ صرف یہ نہیں کیا کہ یار کہ ہم سسٹمز کو ڈیولپ ہونے دیں، آئین اور قانون کے مطابق ملک چلائیں، آئین اور قانون کے مطابق ملک چلائیں، کسی کو ہم ہراس نہ کریں، کسی کے اوپر پورا سسٹم ہم مفلوج نہ کریں، کسی کی ویڈیوز نہ بنائیں، کسی کے جو ہماری جو جوڈیشری ہے، جو سیاستدان ہے، دیکھیں ہم ابھی آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں، جو اب اس ویڈیو کی بات جو صحافی ہے کہ اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ ہمارے پاس ایک آئین موجود ہے، اس کے اوپر اگر منوان عمل کریں، سیاسی پارٹیز لوگوں کے ایشوز کی طرف آئیں، تو یہی سیاستدان آف دا سیم اسٹاک ور ان انڈیا جنہوں نے انڈیا کے اندر ڈیلیور کیا ہے، آج وہ کہاں ہے $650 ارب کے بینک ریزروز پہ کھڑا ہے اور ہم کہاں $4.5 ارب پہ کھڑے۔ ہماری طرح کے لوگ ہیں، اگر وہ چل سکتا ہے ہمارے پڑوس میں تو ہم بھی چل سکتے ہیں۔ کوئکلی 34 ہمیں بتا دیا کریں ویڈیو بنانے سے پہلے تاکہ ہمیں پتا ہو کیمرے لگے ہوئے، ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں کتنے برے لگ رہے ہیں۔ سر اس نظام کے اندر نا سر، جب تک آپ سسٹمز، قانون، سپیڈی ٹرائل جب تک نہیں کریں گے اور سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا اس ملک کے اندر، کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلے عدالت اگر اپنے نظام کو ہم یہاں پر سزا جزا کا نظام آ جائے، سپیڈی بجائے اس کے 20-40 سال کے چلتے رہے، یہ کر دے تو بڑی اچھی شروعات ہے، یہ بہت اچھی شروعات ہے لوگوں کو اس لائن پہ لانے کے لیے۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔